اب ریلوے والوں کا اجتماع ہوتا ہے نا ہر سال، اتوار کے دن دوپہر کو کارگزاریاں چلتی ہیں. تم تبلیغ میں کیسے لگے، تمہیں کیا ملا، تم نے قوم کو کیا دیا، قوموں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا. اس لیے کہ پبلک لائن ہے، یہ ہر قوم سے واسطہ پڑتا ہے ریلوے والوں کو. سب سے زیادہ دعائیں بھی ملتی، سب سے زیادہ گالیاں بھی ان کچھ ملتی. ایک نوجوان ٹی نے کھڑا ہو کر کارگزاری میں سنایا. ایک آدھ میرا کوئی اجتماع چھوٹا ہوگا، ورنہ نظام الدین والوں کے کہنے سے ہر اجتماع میں جانا پڑتا ہے ریلوے والوں کے. ایک جھانسی کا غالباً نے کہیں اور کا کہ ہم لوگ سفر میں تھے. بہر انہوں نے کارگزاری سنائی. میں الہ آباد اور بنارس کے بیچ میں ایئر کنڈیشن ٹرینوں میں چلتا ہوں. سیٹیں ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر. ایک غیر مسلم مجھ سے کہا بھائی صاحب میں جب چارج لیا تو ایک بات کرنی ہے آپ سے. میں نے کہا بھائی صاحب ذرا میں کام کاج سے فارغ ہو جاؤں، پھر رات ہماری ہے، سب کام سے نمٹ لوں. اس نے سب چیک وغیرہ کیا، سب کاغذات مکمل کیا اور آ کے بیٹھ گیا. بولے بھائی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کتنی تنخواہ ہے بولے آپ کی؟ بولے اتنی 4000 5000. بولے اس سے کوئی ڈبل تنخواہ ملے گی تو کام کرو گے اس کے پاس؟ بولے میں آپ کی بات نہیں سمجھا. بولے بھائی صاحب میں 3 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کو یاد خیال نہ ہوگا، مجھے آپ کا برابر خیال ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. آپ کا سلوک پبلک کے ساتھ اچھا ہے، اور آپ چائے پانی نہیں لیتے کسی سے. کوئی دیتا بھی ہو تو قبول نہیں کرتے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے تو مانگ کے لیتے ہیں. ایک کسی نے ہم لوگوں کے پاس 40 روپے زیادہ لیے. 5 ٹکٹ تھے، کتنے گئے؟ 200. ایک نے بولا کیسا مسلمان ہے، ارے تبلیغ والے تم بھی تو جماعت میں جاتا، لا کے چپکے سے 200 دے دیے، پیسے مت دو میرے. کوئی چھوڑتا تھوڑی ہے. بولے میں آپ کو برابر دیکھتا، کیوں نہیں لیتے؟ بولے دیکھو پہلی حکومت میرے کو تنخواہ دیتی کام کی، اور جس نبی پر میرا ایمان ہے انہیں حرام مال کو لینے کو دینے کو منع کیا ہے، اس لیے میں لیتا نہیں. پرورش کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے. حرام سے پالیں گے نہیں، حلال کریں گا تو بھی اللہ کھلائے گا. اس نے کہا میرا کمپیوٹر کا الہ آباد میں کارخانہ ہے پرزوں کا، میں تم جیسے انسانوں کی تلاش میں ہوں، اچھے لوگوں کی، تم جیسے ایماندار پر میری نگاہ ہے. آ جاؤ بھائی صاحب ڈبل تنخواہ دوں گا تم. عمل زندگی آئے سامنے. کیا ہے؟ ہاں زندگی آئے. اور ایک تدبیر اسکیم پلان مت بنانا، شیخ چلی کی طرح کرنا. بولو مت ہمارے کچھ پروفیسر تبلیغ میں لگے. میں نے کہا کائے کو لگے؟ بولے ہم نے ایک بات دیکھی، اور لائنوں میں تو بھائی کوئی کام کرنا ہو تو چندہ جمع کرو، آفس بناؤ، ٹیبل میز کرسی لاؤ، فون لاؤ، پھر سیکرٹری چنو، صدر چنو، ممبر تلاش کرو. بڑے مشکل سے 1-2 سال میں کام شروع ہوتا ہے. اور تمہاری یہاں کیا ہے؟ میں کام کرنا، چلو گشت کرو، لوگوں کو جوڑو، فوراً کام شروع. پلان نہیں، اسکیم نہیں، عمل. چلی تھا نا، ایک آدمی نے پکڑا ہے، ادھر آ، چل شہد کا مٹکا لے کے چل میرے گھر پر، 4 آنے دوں گا تیرے کو مزدوری. ان کا اچھی بات ہے. اب سر پہ 4 آنے کا مٹکا آیا تو اس نے سوچا 4 آنے کیا کروں گا. وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بیچوں گا، پھر بکری لوں گا، پھر بکری 2-4 ہو جائیں گے اس کو بیچوں گا، گائے لوں گا، پھر 2-4 گائے ہو جائے گی وہ بیچ کر کے بھینس لوں گا، 1 بھینس 2 بھینس، بھینس والا سیٹ کہلاؤں گا، دودھ والا سیٹ کہلاؤں گا، اور بھیونڈی کے بڑے سیٹ کی لڑکی سے میری شادی ہو. پلان کیسی پلان چل رہا. اب اس نے سوچا ابھی میری دکان، گادی تکیا، نوکر چاکر سب میرے پاس. اب ایک لڑکا آئے گا، چلو ابا اماں کہہ رہی کھانا تیار ہے، چلو آتا ہوں، حساب کتاب کر رہے نوکر. پھر دوسرا آئے گا، چلو ماں یاد کر رہی کھانا ٹھنڈا ہو رہا تو چلو آتا ہوں. پھر تیسرا آئے گا، چلو ماں ناراض ہو رہی کھانا ٹھنڈا ہو رہا، ایسا ہے ویسا ہے. نالائق کم وقت کہیں کا کام نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں، چلو کھانے کو جاتا نہیں جاتا. غصے میں اس نے جو سر جھٹکا تو وہ مٹکا زمین. شہد کا ستیہ ناش.
اب جس کا مٹکا تھا اس نے 1 لاکھ مارا، کم وقت تیرا ناز جائے، میرے شہد کے مٹکے کا ستیہ ناز کیا. کہنے کا بابا تیرا تو مٹکا ہی گیا، میری ساری اسکیم کا ستیہ ناز. پلان بناتے مت بیٹھنا، کرو عملی طور پر کرو، پلان نہیں، پلان کے چکر میں نہیں، عمل کے چکر میں. عمل، کوئی گالی دے جواب نہیں، کوئی مخالفت کرے جواب نہیں، کوئی آپ کے خلاف کتاب لکھے، کتاب ممبر کی اور گھر کی طاق کی، تم چلتے پھرتے مبلغ ہو، وہ کتاب تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ عمل ہے. اور دیکھا بزرگوں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہرتا. اچھی اچھوں کی ہوا اکھڑتے دیکھیے. ایک وقت تھا کہ کام کرنے والے ایسے تھے جیسے چور، اور چور ایسے تھے جیسے شاہ. ایک وقت آیا بزرگوں منڈیوں میں تک اللہ نے باقی نہیں رکھا. ہے نکل باہر جا، تیرے جیسے بہت دیکھے، اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے، اس میں نہیں لگنا. کون کیا بولتا ہے اس کو مت دیکھنا، کسی کی مخالفت کا جواب نہیں دینا، ہاں کسی کے خلاف پلان نہیں بنانا، بس کام 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 کرتے رہو. اور کام ہر بات کا جواب ہے، ہم نہیں ہیں. کام کیا ہے؟ ہر بات کا جواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے یاد کیا ہے بات مکے کے سرداروں نے، کوئی تم سے مجھ سے بات نہیں کر سکتا. آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. کہنے لگا واللہ ما رأینا سخلت علی قومی اشہم منکا فرقت جماعتنا وشتت امرنا وعاب دیننا وفضحتنا فی العرب. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ سے زیادہ کوئی کم درجے کا آدمی ہمارے نسل میں پیدا نہیں ہوا. تم نے ہم کو ذلیل کر دیا، ہمیں جھگڑے لگا دیے، اور ہم کو کوئی منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھا. کیا چاہتے ہو؟ مال مال دیں گے، عورتیں دیں گے، بادشاہ بننا چاہو تو بادشاہ بننے کے لائق ہو. آپ نے یہ نہیں کہا تو یہ غلط کہہ رہا، یہ غلط کہہ رہا، یہ کچھ نہیں. خاموشی کے ساتھ فرمایا اب فرختہ ابو الولید. ابو الولید بات سے فارغ ہو گیا، کہا میرے پاس یہی تو اور کچھ نہیں ہے. اور میں سن فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اگر تو نے میری بات نہیں مانی جو میں کہتا ہوں، جو میرا پیغام ہے، تو ایسا عذاب آئے گا بجلی کا جسے پچھلی نبیوں کی امت پر آیا. عثمان حضور پاک صاحب نے کچھ چہرے پر ہاتھ رکھا، ناشدۃ الرحم، صلہ رحمی کا واسطہ، خاموش رہو. آپ چپ ہو گئے. واپس آیا ابو جہل نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو میری ایک بات سنو، اگر میں ان کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا، آگے کی بات کہتے، مجھے یقین تھا خدا کا عذاب آتا تم پر. ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر. اگر یہ کامیاب ہو گئے تو تمہاری بھی عزت ہے، اگر یہ ناکامیاب ہو گئے، تم تو کہہ رہے ہو کہ تم مت کرو، تمہاری بات رہ جائے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے ان کی چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی. کیوں لچتے ہو؟ بس پوری توانائی، پوری طاقت، پوری صلاحیت دل و دماغ کی اللہ کے دین کی زندہ کرنے پر لگانا. یہ تو ہر زمانے میں چلتا رہا. تمہیں آپ نے کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں؟ ارے بولو نا، کیسا رہتا 3 ٹانگ کا نا؟ ارے بولو نا، تو تم نے دیکھا نہیں ہاتھی؟ دیکھا نا کتنے ٹانگ کا ہوتا ہے؟ تھام سے بندھا رہے کچھ نہیں ہوتا، دھلتا رہتا، وہ کھاتا رہتا، دھلتا رہتا. اور راستے پر آ جائے تو 12 کتے پیچھے رہتے اس کے. کتنے کتے بہو بہو کرتے پیچھے سے، لیکن ہمت نہیں کرتے آگے آنے کی. اس میں جو پلا ہوتا ہے نا، پلا چھوٹا، وہ ٹاؤں ٹاؤں کرتے ہوئے آگے آتا ہے. اس کو ذرا ہمت آتی ہے، پلے اس کو معلوم نہیں یہ کیا بلا ہے. وہ جب آگے آتا تو ہاتھی بھی بولتا ایک ٹانگ کا نہیں جانے دو، ایک ٹانگ رکھوں گا اس کی آنکھیں باہر نکل جائیں گی. توجہ نہیں دیتا، چلتا رہتا. ہو ایسی تم کرتے رہو گے یہ سارے مسائل آئیں گے، اس میں لگنا نہیں. اور ایک آدمی کو کتے نے کاٹا تو آدمی کتے کو کاٹتا کیا؟ ارے بولو نا، تمہارے رواج ہو تو پتہ نہیں بابا. اس کا علاج کرتا ہے. کتے کے کاٹنے پر کتے کو نہیں کاٹتا. کوئی کچھ بھی کہے اپنا کام نہیں، یک سوئی کے ساتھ